السلام علیکم فارمولا فینس، میں ہوں مرحا، آپ کی کیمسٹری ٹیوٹر۔ کیم اسٹوڈیو میں آپ سب کو ویلکم۔ آج کے لیکچر میں ہم 9th کلاس کی کیمسٹری کا فرسٹ چیپٹر فنڈامنٹلز آف کیمسٹری سٹارٹ کریں گے۔ کیمسٹری از دا برانچ آف سائنس which deals with the properties, composition and the structure of substances. It also deals with the physical and chemical changes in matter and the laws or principles which govern these changes. یعنی کیمسٹری سائنس کی وہ برانچ ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ کسی سبسٹانس یا میٹر کی پراپرٹیز کیا ہیں، وہ سالڈ ہے، لیکوڈ ہے یا گیس ہے، وہ ری ایکٹیو ہے یا نان ری ایکٹیو ہے، اس کی کمپوزیشن کیا ہے، وہ کن کن ایٹم سے مل کر بنا ہوا ہے، اس میں ایٹمز کی ترتیب کیا ہے، ایٹمز ایک پلین میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا رنگز بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میٹر میں ہونے والے فزیکل اور کیمیکل چینج کے بارے میں بھی یہ ہمیں بتاتی ہے۔ فزیکل چینج یعنی سالڈ کا لیکوڈ میں اور لیکوڈ کا گیس میں تبدیل ہونا، اور کیمیکل چینج مثلاً زنگ لگنا اور جلنا وغیرہ۔ وہ تمام لاز اور پرنسپلز جو میٹر میں ہونے والی ان تبدیلیوں کی وضاحت کرتے ہیں، انہیں ہم کیمسٹری میں پڑھتے ہیں۔ مختصراً کیمسٹری سائنس کی وہ برانچ ہے جس میں ہم میٹر کی پراپرٹیز، کمپوزیشن، اسٹرکچر اور اس میں ہونے والے فزیکل اور کیمیکل چینج کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ برانچ آف کیمسٹری کو ڈفرینٹ برانچ میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ اس کی جو مین برانچ ہے وہ ہے فزیکل کیمسٹری میں ہم میٹر کی فزیکل پراپرٹیز کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ ان آرگینک کیمسٹری میں ہم پیریاڈک ٹیبل کے 116 ایلیمنٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ آرگینک کیمسٹری میں ہم کاربن اور ہائیڈروجن کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ انوائرمنٹل کیمسٹری میں ہم اپنے انوائرمنٹ اور اس پر ہونے والے کیمیکل ایفیکٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ انالیٹیکل کیمسٹری میں میٹر کی آئیڈینٹیفیکیشن کی جاتی ہے، میٹر کی کوالٹی اور کوانٹٹی کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ بایو کیمسٹری میں بایو مالیکیولز جیسا کہ پروٹین، لپڈ، کاربوہائیڈریٹس، ڈی این اے وغیرہ کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ نیوکلیئر کیمسٹری میں نیوکلیئر ریئیکشنز یعنی ایسے ریئیکشن جن میں نیوکلیس انوالو ہوتا ہے انہیں اسٹڈی کرتے ہیں۔ پولیمر کیمسٹری میں ڈفرینٹ پولیمرز جیسا کہ پلاسٹک، نائلون وغیرہ کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ جیو یعنی جیو کیمسٹری میں ہم اپنے ارتھ کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ میڈیسینل کیمسٹری میں میڈیسنز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے اور ڈفرینٹ میڈیسنز بنائی جاتی ہیں۔ ایسٹرو کیمسٹری میں اسپیس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، اسپیس میں موجود پلانیٹ، اسٹارز، ایسٹرائڈ وغیرہ کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ فزیکل کیمسٹری انویسٹیگیٹس بیہیویئر آف سبسٹانسز ایٹ اٹامک اینڈ مالیکولر لیولز۔ یعنی فزیکل کیمسٹری کی وہ برانچ ہے جس کی مدد سے ہم کسی بھی سبسٹانس یا میٹر کے اٹامک یا مالیکولر لیول پر اس سبسٹانس یا میٹر کے بیہیویئر کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فزیکل کیمسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ میٹر کیوں ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں کنورٹ ہوتا ہے۔ کیمسٹری کی بہت سی ایکسیپشنز کا سولوشن بھی ہم فزیکل کیمسٹری کی مدد سے فائنڈ کرتے ہیں۔ امیج میں دیکھیں تو برف پانی پر تیر رہی ہے، لیکن باقی لیکوڈز کے سالڈ یہ پراپرٹی شو نہیں کرتے۔ کیمسٹری کی اس ایکسیپشن کا سولوشن بھی ہم فزیکل کیمسٹری کی مدد سے فائنڈ کرتے ہیں۔ برف کا پانی پر تیرنا برف اور پانی کے اسٹرکچر میں ڈفرینس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پانی میں واٹر مالیکیولز ایک دوسرے کے کافی کلوز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں ایمپٹی اسپیسز بہت کم ہوتی ہیں، جس سے پانی کا والیوم کم اور ڈینسٹی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس برف میں واٹر مالیکیولز ایک دوسرے سے فاصلے پر ہوتے ہیں، جس سے ایمپٹی اسپیسز زیادہ ہو جاتی ہیں اور برف کا والیوم زیادہ اور ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ برف پانی پر تیرتی ہے۔ فزیکل کیمسٹری provides clear explanation as to how fundamental physical laws governing our world cause atoms and molecules to show specific characteristics in turn react to give huge structures related to life۔ بتاتی ہے کہ کس طرح یونیورس میں بہت سے فزیکل لاز ہمارے ڈیلی لائف میں یوز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر گرمیوں میں جب ہمیں پسینہ آتا ہے تو پسینے سے ایکسٹرا منرلز اور نمکیات ہماری باڈی سے خارج ہو جاتی ہیں، اور جب ہوا ان واٹر ویپر سے ٹکراتی ہے تو یہ واٹر ویپرز ایویپوریٹ ہوتے ہیں اور ہمیں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ یہ عمل گرمیوں میں ہماری باڈی کو کول رکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ فزیکل کیمسٹری آلسو یوز ٹو پریڈکٹ اینڈ چینج دا ریٹس آف ریئیکشن اینڈ thus optimize the conditions to carry out the reactions on industrial scale۔ انڈسٹریز میں فزیکل کیمسٹری کی مدد سے ریئیکشنز کے ریٹ کو کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ سوٹیبل کنڈیشنز پر ریئیکشن پرفارم کر کے لو کاسٹ اور ہائی کوالٹی میں ڈیزائریبل پروڈکٹس اوبٹین کیے جا سکیں۔
Next, definition for notes. Physical chemistry is a branch of chemistry that incorporates the physical principles, theories, and techniques into chemistry to understand the properties of chemical substances better. Physical chemistry की वो ब्रांच है जो कि फिजिकल लॉज प्रिंसिपल्स और उसकी टेक्निक्स को केमिस्ट्री में इनकॉर्पोरेट करती है, मतलब केमिस्ट्री के अंदर शामिल करती है ताकि हम केमिकल सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह समझ सकें. Important point, it explain how and why chemical reactions happen, focusing on energy transformation, reaction speeds and physical properties of molecules. इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री हमें बताती है कि रिएक्शन क्यों और कैसे वकूपजीर हो रहा है, एनर्जी क्यों एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफ़र हो रही है, मैटर क्यों एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्शन की स्पीड को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, रिएक्शन के रेट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर derivatives other than its simple salts like carbonates, bicarbonates, oxides and carbides. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स और इनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं. Definition for notes. Organic chemistry is the study of covalent compounds of carbon and hydrogen, hydrocarbons and their derivatives. यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स और इनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं. Important points. What are hydrocarbons? The simplest organic compounds which are made of only carbon and hydrogen are called hydrocarbons like methane, benzene. Hydrocarbons are also called parent compounds of other complex organic compounds. हाइड्रोकार्बन्स सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, जैसा कि मीथेन, बेंजीन, पेट्रोकेमिकल्स वगैरह. If we take a hydrocarbon and replace one of its hydrogen atom with something else like oxygen, nitrogen, chlorine or sulfur, the new compound we get is a derivative of that hydrocarbon. जब हम हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन एटम की जगह कोई दूसरा एटम जैसा कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और सल्फर ऐड करते हैं तो जो न्यू कंपाउंड बनता है वो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव कहलाता है. जैसा कि एग्जांपल में देखें, हम मीथेन और क्लोरीन का रिएक्शन करवाएं और एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करें तो मीथेन क्लोराइड बनता है जो कि मीथेन का डेरिवेटिव है. इसी तरह अगर मीथेन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिएक्शन करवाया जाए तो एक हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा और मेथनॉल बन जाएगा. In this branch, we study the structure, formation, properties, composition, and reactions of carbon-containing compounds. Organic compounds are found in all forms of life and are also essential for life. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन एंड रिएक्शंस को स्टडी करते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद होते हैं और ये हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अहम होते हैं. फॉर एग्जांपल, पेपर, नेल पॉलिश, कैंडल, फैब्रिक, सोप, गैसोलाइन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिफ्ट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, it is the study of the synthesis, composition, properties, and structure of elements and compounds that contain little or no carbon. इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं जिनमें कार्बन मौजूद नहीं होता या फिर बहुत कम मौजूद होता है. इमेज में देखें तो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं और हम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी तमाम 116 एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं. हम कार्बन और हाइड्रोजन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. Next, inorganic compounds are used as fertilizers, medicines, catalysts, pigments, coatings and much more. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम खादें बनाने के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए, पिगमेंट्स, रंग वगैरह बनाने के लिए, कोटिंग्स जैसा कि आयरन पर जिंक की कोटिंग की जाती है उसे जंग से बचाने के लिए, और कैटलिस्ट से मुराद वो कंपाउंड्स और एलिमेंट्स होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को तेज़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. ये रिएक्शन को कम वक्त में कम एनर्जी में फास्ट स्पीड से परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि निकल, प्लाटिनियम और प्लाटिनियम वगैरह. कैटलिस्ट खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, बस ये रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है. साल्ट, डायमंड, ये तमाम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हैं. Next, environmental chemistry. It is the scientific study of the chemical and biochemical phenomena that occur in this planet. Environmental chemistry वो तमाम
پروسیسز کو ایکسپلین کرتی ہے جو ہمارے انوائرمنٹ میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے انوائرمنٹ پر ہونے والے کیمیکل ایفیکٹس کو اسٹڈی کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ انوائرمنٹل کیمسٹری ڈیلز ود دا سورسز، ریئیکشنز، ایفیکٹس اینڈ فیٹس آف کیمیکل اسپیشیز ان دا ایئر، سوئل اینڈ واٹر انوائرمنٹ ود۔ انوائرمنٹل کیمسٹری کیمسٹری کی وہ برانچ ہے جس کا تعلق براہ راست ہماری زندگی، ہمارے ماحول اور ہماری زمین سے ہے۔ یہ ماحول میں ہونے والے تمام کیمیکل پروسیسز کو اسٹڈی کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ Without this, it would be impossible to study the effects that humans have on the environment through the release of chemicals. انوائرمنٹل کیمسٹری کے بغیر یہ جاننا امپاسبل ہے کہ انسان کیسے اپنے ماحول کو آلودہ کر رہا ہے کیمیکل ریلیز کے ذریعے۔ It helps in understanding the causes, effects and solutions of different types of pollution. ہم انوائرمنٹل کیمسٹری کے ذریعے ڈفرینٹ ٹائپس آف پولیوشن جیسے کہ ایئر پولیوشن، سوئل پولیوشن، نوائز پولیوشن اینڈ واٹر پولیوشن کے کازز، ان کے ایفیکٹس اور ان کے سولوشنس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہم یہ انوائرمنٹل کیمسٹری کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں کہ کیسے ایئر پولیوشن، سوئل پولیوشن اور پولیوشنس کی دیگر اقسام انسانوں پر، اس ماحول پر اور جانوروں پودوں پر کیا اثرات ڈال رہی ہیں۔